رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارا اور آپ کا قیمتی وقت اللہ کی راہ میں لگ گیا۔ یہ معمولی وقت نہیں ہے، یوں تو وقت ضائع ہو جاتے ہیں اور نہ جانے کتنے وقت ضائع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ اس پر اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیمتی وقت ہمارے اور آپ کی قسمت میں طے کیا، اور دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چنا، اور کسی نہ کسی درجے میں ہمارا اور آپ کا 3 دن وقت لگا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ دیکھو بھائیو، ویسے تو اللہ کے راستے میں چل کر کے کچھ دین کا کام کرنا آسان ہے، اللہ کے راستے میں چل کر کے کچھ دین کا کام کرنا آسان ہے، لیکن اپنے مقام پر کے رہ کر کے ان کاموں پر جمنا مشکل کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کام پر جم جاؤ، اپنے کام پر ڈٹ جاؤ، اور وہی عمل زیادہ اللہ کو محبوب ہے جو ڈٹا ہوا عمل ہو، جو جمع ہوا عمل ہو، جو استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، خیر العمل ما قل و دل۔ کام تھوڑا ہی تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہو اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ 4 ماہ لگا لیا پھر چھٹی، پھر نہ جوڑ میں جا رہے ہیں، نہ مشورہ میں جا رہے ہیں، نہ گشت کر رہے ہیں، نہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، نہ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے تو سمجھ لیا آپ تو بیڑا پار ہے۔ اب تو بہت سارے لوگ 4 مہینہ لگا لیتے تو مفتی بھی بن جاتے ہیں۔ نہیں بن پائیں گے نا۔ مفتی بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ان سے پوچھئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ مفتی اور مبلغ دونوں میں فرق ہے۔ مفتی کیا کرتا ہے؟ مفتی شریعت کے احکام سے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، اور مبلغ کیا کرتا ہے؟ وہ جو شریعت کے احکام مفتی صاحب نے بتائے ہیں اس پر پریکٹس کرواتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بتلاتا ہے جو مبلغ ہوتا ہے۔ تو مفتی جو ہوگا وہ مبلغ بھی ہوگا اور مفتی بھی ہوگا، لیکن جو مبلغ ہوگا وہ مفتی نہیں ہوگا، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو پڑھا نہیں 15 سال، اور 15 سال تو پڑھنا پڑتا ہے۔ تو خیر یہ ہے کہ یہ بہت قیمتی کام ہے اور عظیم کام ہے۔ اس کام کو معمولی کام نہیں سمجھنا چاہیے، نبیوں والا کام ہے اور کار نبوت ہے۔ اور کار نبوت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے آخر میں پیارے حبیب کو چنا، تو نبی کا کام ہو گیا۔ جب نبی کا کام ہو گیا تو جو نبی کا کام ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ امت کا کام بھی وہی ہو، ہے کہ نہیں؟ تو آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو یہاں سے جانے کے بعد اپنے مقام پر جمیے، ان کے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری، چند باتوں کا خیال۔ اب آپ کے ہر نقل و حرکت پر لوگوں کی نظر ہوگی، لوگ کہیں گے کہ لے کے تو گیا، کہاں ہے وہ سب؟ فجر میں کہاں ہے؟ سارے سو رہے ہیں۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کبھی نہیں آتے ہیں نماز کے لیے؟ کہاں ہے وہ جو صرف 3 دن کے لیے آہوک میں نمازی تھے، پھر آئے تو آپ بے نمازی ہو گئے؟ لوگ آپ کے نقل و حرکت پر نظر رکھیں گے۔ وہ لڑکا جو کبھی جماعت میں نہیں جاتا تھا وہ کہے گا کہ دیکھو یہ تو 3 دن لگا کے آیا، بال دیکھو کتنا اچھا کٹایا ہے۔ وہ آپ کے بال پر نظر، حالانکہ اس کا بال ایک دم 1 نمبر کا ہوگا، کٹ نمبر سور، سمجھے؟ ہاں، اس کا بال بھی ویسا ہی ہوگا، لیکن آپ کے بالوں پر وہ کیا رکھے گا؟ نظر رکھے گا کہ دیکھو 3 دن لگا کے آیا ہے، دیکھو 3 دن لگا کے آیا ہے۔ وہ آپ کے نقل و حرکت پہ نظر رکھے گا کہ سلام نہیں کیا، وہ آپ کے نقل و حرکت پہ نظر رکھے گا، سلام نہیں کیا، اور آپ کے اوپر اعتراضات ہوں گے کہ 3 دن لگا کر کے تو آیا ہے لیکن کام کا لڑکا یہ نہیں۔ لہذا عالم بن جانے کے بعد اب اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی۔ ہم لوگوں کی ذمہ داری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم لوگ کھڑے ہو کر کے بات بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں 3-4 لوگ بات مت کرو، لوگ بولیں گے بعد میں مولوی صاحب کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کو وہاں سے ہٹنا پڑتا ہے۔ پانی کھڑا ہو کر کے پینا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن کھڑے ہو کے پانی پینے سے نقصانات ہیں۔ تو اب آپ کے نقل و حرکت پر لوگ نظر رکھیں گے اور کہیں گے تو وہ 3 دن میں کیا سیکھ کر کے آیا ہے۔ اگر آپ نے کھڑے کھڑے لچی اور سموسہ اور بریڈ کھا لیا، آم کا جوس پی لیا، تو لوگ کہیں گے ہے دیکھو یہی سیکھ کر کے آیا 3 دن۔
مطلب ہر بات میں جماعت کو بدنام کرنے اور آپ کو بدنام کرنے کی کیا کریں گے وہ لوگ؟ کوشش کریں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مروجہ تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں یا نیک نامی کی راہ پر لے چلتے ہیں۔ لہذا جب یہاں سے آپ جائیں گے تو وہاں پر جم جائیں گے، احکام شریعت کے پابند بن جائیں گے، سنت و شریعت کے پابند بن جائیں گے۔ اس بات کا عہد کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ایک بھی عمل ہم سے نہیں چھوٹے گا۔ بولیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور دوسرا عہد یہ کیجئے، یا اللہ مسجد کے اعمال سے ہم جڑے رہیں گے۔ یا اللہ مسجد نبوی کے جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے انہی اعمال کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے، انہی اعمال کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے۔ مسجد نبوی میں کون سے اعمال ہوتے تھے؟ مسجد نبوی میں سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا تھا، ادھر تعلیم ہوتی تھی، ادھر ذکر کی محفل لگی ہوئی ہے، ادھر قضاء کی محفل لگی ہوئی ہے، ادھر مظلوم کو سزا مل رہی ہے، ادھر مظلوم کو جزا مل رہی ہے اور ظالم کو سزا مل رہی ہے، ادھر اس کو یہ ہو رہا، یعنی ساری چیزیں مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ آج وہی آپ سوچیں کہ انشاءاللہ وہی ہم زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ کام اس انداز سے کریں گے جو اللہ کو محبوب اور مطلوب ہے۔ جس طرح آپ نے اپنے لیے کچھ سیکھا ہے 3 دن میں، آپ یہاں سے جائیں تو یہ سوچ کر کے جائیں کہ ہمارا بہت سا بھائی ایسا ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد نہیں ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک 9-10 سال کا بچہ تھا، اور 9-10 سال کا تو نہیں ہوگا، وہ 9th کلاس میں تھا، تو اگر اپنے بہار کے حساب سے بھی آپ جوڑیے تو 11-12 سال کا، اس سے نیچے کا نہیں ہوگا، 14 سے پہلے تو کرے گا نہیں۔ تو 12 سال کا لڑکا کولکاتہ میں جماعت چل رہے تھے امیر صاحب 4 ماہ کی، وہ حافظ صاحب خود مجھ سے نقل کر رہے تھے جو گئے ہوئے تھے 4 ماہ میں، ایک ہی جگہ اس حافظ صاحب نے 51 سال امامت کی، ایک ہی مسجد میں، اور اسی مسجد کے امام صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے جب ہم نے سوچا کہ اب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو 4 ماہ کا ارادہ ہم نے کیا کہ 4 ماہ لگا لیتے ہیں، تو کولکاتہ میں ہماری جماعت چل رہی تھی، ہم لوگ گشت کر رہے تھے، تو 9th کلاس کے ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ اس نے برجستہ کہا گاندھی جی۔ کیا کہا رہا؟ گاندھی جی۔ کیوں کہا اس نے گاندھی جی؟ اس لیے کہ رات دن دیکھ رہا ہے، پیسوں میں دیکھ رہا ہے، صبح کوچنگ جا رہا تو ماں سے مانگ رہا ہے، کوچنگ سے واپس آ رہا تو ماں سے مانگ رہا ہے، اسکول جا رہا ہے تو ماں سے مانگ رہا ہے۔ جب ہر وقت ہر لمحہ گاندھی جی کو دیکھے گا تو کیا بولے گا؟ لہذا اپنے درمیان تذکرہ کرتے رہا کرو، بول چال کرتے رہا کرو، آمد و رفت کی شکل بناتے رہا کرو۔ ہم نے پرسوں کہا تھا کہ نہیں، جب موبائل فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے تو فون آنا جانا، فونے نہیں، سب کچھ بند ہو جاتا ہے ٹوٹل جی۔ حالانکہ موبائل تو 20,000 کا ہے، ریچارج بھی ہے، نیٹ بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، لیکن موبائل کسی کام کا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آؤٹ گوئنگ سب کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا۔ تو آمد و رفت جب بند ہو جائے تو وہ چیز مردہ ہو جاتی، وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ مردہ ہو جاتی تھی۔ یہاں سے جب آپ جائیں گے عہد کر کے جائیں گے، وہاں گشت بھی کریں گے انشاءاللہ، وہاں ملاقاتیں بھی کریں گے انشاءاللہ، وہاں ذکر کے حلقے بھی لگائیں گے انشاءاللہ، وہاں تعلیم کے حلقے بھی لگائیں گے، قرآن کا حلقہ بھی لگائیں گے، اور لوگوں کو بھی سکھائیں گے، لوگوں کو بھی سکھائیں گے۔ لہذا جب آپ یہاں سے نکلیے تو اپنے سامان کا خیال کر کے نکلیے، جو آپ کا سامان ہے وہ چھوڑنا نہیں ہے، اور جو یہاں کا ہے وہ لینا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، لینا بھی نہیں ہے اور دینا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو سامان چھوڑ کر کے جائیے گا وہ آپ کے باپ کا نہیں ہے، وہ تنظیم کا وہاں کا ہے کہ نہیں؟ تو تنظیم کے سامان میں کسی کو حق نہیں ہے، وہ تنظیم کا حق ہے۔ اور تنظیم میں گاؤں کا ہر بچہ ہوتا ہے، ہر بوڑھا اور جوان ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، وہاں کی عورتیں بھی اس تنظیم کی مالک ہوتی، سمجھ رہے ہیں نا؟ لہذا وہاں کا سامان چھوڑنا نہیں اور یہاں کا سامان لینا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں جس مسجد میں رہا اس کا حق ادا کر کے جائیے، 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم آپ کی مسجد میں رہے، یا اللہ اس کا حق ادا ہم نہ کر سکے، یا اللہ ہم توبہ استغفار کرتے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں سے آپ جائیے تو اپنا خیال کر کے جائیے، چپل وغیرہ پہن کر کے جائیے، اور کوشش کیجئے، چپل تو سارے لوگ پہنیں گے، اس کا طریقہ ذرا سا کیا ہے کہ جب ہم مسجد سے نکلیں تو سب سے پہلے کون سا پاؤں نکالیں گے؟ داہنا پاؤں نکالیں گے، دیکھو بایاں نکالیں گے، بایاں نکلے گا، دایاں کا نکالیے گا، ہاں جانے کے ٹائم میں کیا نکلے گا؟ بایاں نکلے گا، اور آنے کے وقت میں کیا نکلے گا؟
دایاں پاؤں نکلے گا، آئے گا، نکلے گا کیسے؟ آئے گا، ہے نا؟ خیال رکھنا بولنے ٹائم، آئے گا۔ کیوں بایاں نکلتا، کیوں دایاں آتا؟ یہ دو نقطہ ہے بہت سمجھنے کا۔ وہ اس لیے کہ جب آدمی دایاں پاؤں رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے یا اللہ دراصل بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی مسجد سے کبھی باہر نہ نکلوں، یہیں مر جاؤں آپ کی مسجد کو آباد کرتے کرتے۔ اور بایاں پاؤں کیوں نکالا جاتا ہے؟ یا اللہ ضرورت پہ باہر جا رہے ہیں، جب ہماری ضرورت دنیا کی پوری ہو جائے نا اللہ پھر یہیں لا کر کے ہم کو بیٹھا دیجیے۔ باتھ روم جاتے ہیں تو کون سا پاؤں ڈالتے ہیں؟ بایاں پاؤں ڈالتے ہیں جاتے ہیں تو، اور نکلتے ہیں تو کیوں؟ یا اللہ گئے تھے 3 منٹ کے لیے پھر نکل گئے، اب ہم باہر رہیں گے، گندگی میں رہنا، دنیا گندگی ہے، ادھر ادھر جائیے گا تو کیا ہے؟ گندگی ہے، اور اللہ کا کام کریے گا تو یہ بندگی ہے۔ تو بندگی پسند ہے یا گندگی پسند ہے؟ تو گندگی میں آدمی کتنی دیر رہنا چاہے گا؟ 2 سے 3 منٹ، اور بیڑی گل والا ہوگا تو زیادہ ٹائم لگائے گا۔ ہاں بیڑی گل والا زیادہ لگاتا ہے، اپنا گھس گیا ٹان رہا ہے۔ باتھ روم میں بھی ٹاننا نہیں، ٹانا ٹانی بند کرو، خیال کرو انشاءاللہ، خیال کریں گے نا۔ یہ معمولی سنت نہیں سمجھیے گا، بڑی اہم سنت، بیماری ہوتی ہے۔ باتھ روم میں اگر آپ بیڑی پیجیے گا تو بیڑی پینے کا ٹائم باہر کی سانس اندر جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ دیکھیے ایسے تو بیڑی ٹناتا ہے، اب وہ جو سانس لے رہے ہیں وہ کون سا سانس ہے؟ وہ اے سی چل رہا ہے کیا؟ پرفیوم نہیں وہاں مارا ہوا ہے، وہ گندگیاں ہے، لہذا خیال کیجئے گا سانس نہیں لیں گے وہاں پہ۔ جب سانس نہیں لیں گے تو باہر کی گندگی اندر نہیں جائے گی انشاءاللہ، لہذا ٹائم کم لگتا ہے۔ جب باہر نکلتے ہو تو دایاں پاؤں نکالتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ تو ضرورت کے لیے آئے تھے، یا اللہ کوئی اور کام ہم یہاں نہیں کریں گے انشاءاللہ، ہے نا؟ یہ کام کر لیں گے۔ اور اس کے بعد جب چپل پہنیں گے تو کس پاؤں میں پہنیں گے؟ جب چپل پہنیں گے تو دایاں پاؤں میں پہنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ نکلنے ہیں مسجد سے بایاں پاؤں، یہ بہت اہم سنت ہے۔ آدمی جب بایاں پاؤں نکال دیتا ہے تو بائیں پاؤں کو بائیں چپل میں، بائیں والی چپل میں پاؤں ڈال دیتا ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ نکالنا ہے بایاں پاؤں اور ڈالنا ہے دایاں پاؤں، یہ کتنی اہم سنت ہے۔ ایک عالم دین صاحب نے اپنے پاؤں میں بایاں چپل پہن لی، پھر واپس آئے اور واپس آنے کے بعد چپل کھولا اور دایاں پاؤں، لوگوں نے کہا یہ کیسا؟ لیکن جس کو سنت سے پیار ہوگا وہ تو ہر چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، وہ دریا کا سفر کر رہے تھے، بہت ایسے تو آپ روانگی کا آداب جانتے ہیں، میں ہلکی پھلکی اس پر بات کر رہا ہوں۔ وہ جب گزر رہے تھے تو دریا کا سفر کر رہے تھے، ادھر سے ان کی کشتی جا رہی تھی اپنے منزل کی طرف، ادھر سے ایک کشتی آ رہی تھی، دونوں کشتی کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اس کشتی والے میں سے کسی نے چھینکا، اور چھینکنے پر اس نے کہا الحمدللہ، اور جب تک الحمدللہ کہا مولانا کی کشتی آگے چلی گئی اور اس کی کشتی آگے چلی گئی۔ اب وہ دونوں سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ حضرت جب گزر گئے اور دریا کے کنارے لگنے لگے، حضرت کو خیال ہوا کہ یا اللہ ہم اتنے بڑے عالم اور محدث اور مبلغ ہیں، تبلیغی آدمی ہیں، جماعت کے آدمی ہیں، ہم لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں، اور ہم کیسا آدمی ہیں، لوگ ہمیں بعد میں کہیں گے وہ کیسا محدث تھا۔ جب کسی نے چھینکا اور چھینکنے پر اس نے الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے یرحمک اللہ نہیں کہا تو لوگ کہیں گے یہ کام کا محدث نہیں تھا، یہ محدث اپنے حدیث پر عمل نہیں کرتا تھا، لوگ ہماری باتوں کو نہیں مانیں گے۔ حضرت جب چلے گئے، حضرت نے کشتی والے سے ملاح سے بات کی اور کہا مجھے اس پار کرو۔ تو کشتی والے اور ملاح نے کہا کہ بھائی یا تو کشتی آپ کی ریزرو جائے گی یا پھر سواری کا انتظار کیجیے، سواری کا انتظار کیجیے گا، جو سواری کے پیسے لگتے وہ آپ کو لگیں گے، اور اگر آپ ریزرو کرنا چاہتے ہیں تو 22 درہم یا دینار لگیں گے۔ سمجھ رہے؟ کیا کوئی معمولی بات ہے جہاں پر 1 روپیہ خرچ ہو وہاں پر آپ 22 روپیہ دے دیجئے؟ یہاں سے کھگڑیا جانے میں 100 روپیہ لگتا ہے اور گاڑی والا آپ سے 2200 روپیہ مانگے، کیوں؟ اس لیے کہ سارے لوگوں کو اس میں بیٹھا لے گا، اس کے حساب سے وہ مانگ رہا ہے، اور کشتی بڑی ہوتی ہے جب دریا لمبا ہوتا ہے، لہذا اگر آپ بس ریزرو کریں گے تو آپ کو 6000 روپے لگیں گے، وہ ٹوٹو کیجیے 150 روپے لگیں گے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے لے کر کے چلو۔ اب کشتی بھگانا شروع کیا ملاح نے، بھگاتے 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 کشتی کو پار لگایا، اس دریا کے پار کیا۔ تو جب دوڑے اور دوڑتے ہوئے دیکھا کہ اس آدمی کی کشتی لگی وہ آگے جا رہا ہے، اور اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا یرحمک اللہ، اور پھر واپس لوٹا۔ اتنا ہی کہہ کر کے اب بتاؤ اس عمل کو لوگ پاگل پن کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟
ضرور کہتے کیسا مولوی ملا ہے یہ، کیسا محدث یرحمک اللہ، چلا دیا، چل گیا، سلام کلام بھی نہیں کیا، یرحمک اللہ، واپس ہو گئے۔ اب واپس ہوئے اور لمبا سفر ہے، پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی مجھے جانا ہے، بولا آپ سواری کے انتظار کیجئے، یہ پھر جو آپ کو کرایہ ادھر لگے تھے، ایک طرف کا کرایہ آپ نے دیا ہے، دوسری طرف کا کرایہ پھر بھریے۔ اب قربان جائیے، کیا یہ ممکن تھا؟ لیکن جس کو نبی سے عشق ہوتا اس کے لیے ممکن ہوتا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، اتنا کرایہ دوں گا، مجھے لے کر کے چلو۔ پھر حضرت کو لے کر کے آیا اور کشتی پار ہو۔ اب بتاؤ کہ ڈبل کرایہ خرچ کیا ہے صرف ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ وہ سنت کیا تھی؟ اگر کوئی چھینکے تو چھینکنے پر وہ الحمدللہ کہے، تو سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ سننے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اب دوبارہ آئیے گا دوسرا کو سکھاؤں گا، یرحمک اللہ کے بعد وہ چھینکنے والا پھر کیا کہے؟ تو یہ یاد رکھیے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اور یاد رکھیے اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو یرحمک اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور یاد رکھ لیجئے، اگر مجمع میں اور کئی لوگ ہیں جس کو مسئلہ نہیں معلوم ہے تو چھینکے تو الحمدللہ نہ کہے، اس لیے کہ الحمدللہ کا جواب میں یرحمک اللہ کہنا ضروری ہے، نہیں کہے گا تو چھینکنے والا گنہگار ہو جائے گا۔ لہذا جب چھینکے تو اپنا دھیرے سے الحمدللہ پڑھ لے، بغل والا نہ سنے۔ سمجھ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اس سنت پر عمل کریں گے ہم لوگ۔ دیکھیں نبی کی سنت سے کتنا عشق تھا۔ ایک اپنے عالم گزرے ہیں شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کے مائع ناز عالم تھے، ہندوستان کے مائع ناز عالم تھے۔ ان کا جب انتقال ہو گیا تو اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی جب تمہارا بیٹا پیدا ہو تو اس کو لے کر کے آنا اور میری قبر پہ پیشاب کرا جانا۔ سن لیجئے گا آواز کو غور سے کہ بیٹی جب تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو تو اس بیٹا کو میرے قبر پہ لانا اور قبر پہ لانے کے بعد میری قبر پہ پیشاب کرا جانا۔ حضرت علی رحمہ نے لکھی ہے کتاب اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں، بیٹی نے کہا کہ ابو جان کوئی ایسی بدبخت بیٹی بھی ہے کہ اپنے بیٹے سے باپ کی قبر پر یعنی نانا کی قبر پر پیشاب کرا ہے، یہ کتنی بد نصیب عورت ہوگی۔ کہا بیٹی وہ بات نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ ہے۔ تو کہا ابو جان کیا مسئلہ مجھے بتائیے، ہم تو یہ کام مرتے دم تک نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا بیٹی کر دینا، میں بتا تو رہا ہوں، لیکن بار بار جب پوچھا اور جب بار بار معلوم کیا تو کہا دیکھو بیٹی حضرت حسین اور حسن کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت فاطمہ، حضرت حسین اور حسن، حضرت فاطمہ کے اور حضرت حسین اور حسن نے نبی کی گود میں پیشاب کیا تھا، نبی کی گود میں پیشاب کیا تھا، تو نبی کی گود میں پیشاب کیا تھا ناتی نے، اور ہم بھی نانا بنیں گے تو یہ سنت ہم سے رہ گئی ہے، جب میرا ناتی پیدا ہو تو قبر پہ لانا پیشاب کرا جانا تاکہ نبی کی سنت ہم سے چھوٹنے نہ پائے مرنے کے بعد۔ اللہ اکبر، کیسی محبت تھی۔ جب ہم لیتے رہیں گے ایسے تو بچہ میرا پیشاب کرے گا تو گودے پہ تو کرے گا، یہ سنت ادا ہو جائے گی مرنے کے بعد۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اگر دنیا میں ترقی چاہتے ہو تو نبی کی سنت کو حرز جا سمجھو۔ کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاف پیمبر کسے را گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ اگر دنیا میں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہو تو نبی کی سنت کو حرز جا سمجھو، ورنہ کوئی دنیا میں ماں کا لال تمہیں کامیابی کی راہوں پر نہیں لا سکتا۔ آج انشاءاللہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ نبی کی سنت پر چلیں گے، ہر سنت کو ڈھونڈ کر عمل کریں گے، بڑوں کو سلام کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے، اور وہاں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ